الزام لگایا جاتا ہے کہ مولانا امام احمد رضا خان نے بدعتوں کو فروغ دیا ہے تو بڑا تعجب ہوتا ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ مولانا امام احمد رضا خان نے اپنے تمام ہم عصر علماء میں سب سے زیادہ بدعتوں کو ختم کیا ہے اور سب سے زیادہ بدعتوں کے خلاف لکھا ہے. جب امام احمد رضا خان سے پوچھا گیا کہ قبروں پر چادریں ڈالنی کیسی ہیں تو آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے مزار پر اظہار عظمت کے لیے ایک چادر ڈال دینی کافی ہے, بقیہ منو چادریں ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں, اس کی قیمت فقیر اور غریبوں میں تقسیم کر دی جائے. اعلیٰ حضرت سے جب سوال ہوتا ہے کہ مزارات پر عورتوں کا جانا کیسا ہے تو اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ تم عورتوں کا جانا مزارات پر پوچھ رہے ہو, یہ نہیں پوچھتے ہو کہ کوئی عورت جب کسی مزار پر جانے کے لیے اپنے گھر سے قدم نکالتی ہے تو اللہ اور فرشتوں کی لعنت اس پر ہوتی ہے, اور جس قبر پر وہ جاتی ہے قبر والے کی روح اس پر لعنت بھیجتی ہے. یہ امام احمد رضا خان نے لکھا ہے. اور جب امام احمد رضا خان سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ قوالی کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے تو آپ تحریر فرماتے ہیں کہ مزامیر کے ساتھ قوالی حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. جب امام احمد رضا خان سے تعزیہ داری کے تعلق سے سوال ہوا تو آپ تحریر فرماتے ہیں کہ مروجہ تعزیہ داری حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. جب امام احمد رضا خان سے مزارات پر چراغاں کرنے کے تعلق سے سوال ہوا تو آپ تحریر فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے مزار پر اگر وہاں لوگ گزرتے ہیں اور جاتے ہیں یا راستہ ہے تو چراغ روشن کیا جا سکتا ہے, ورنہ چراغ جلانے سے مال ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جب امام احمد رضا خان سے اگربتی سلگانے کے تعلق سے قبروں کے پاس سوال ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہاں لوگ فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں تو کسی بھی صاحب مزار کے مزار سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر خوشبو کی جائے, ورنہ مال ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. امام احمد رضا خان سے جب سوال ہوتا ہے کہ محفل میلاد شریف کا کرنا کیا ہے تو آپ تحریر فرماتے ہیں کہ صحیح روایات کے ساتھ آقا کی عظمتوں کو بیان کرنا باعث برکت ہے. جب امام احمد رضا خان سے سوال کیا جاتا ہے تو ان سارے سوالوں کا وہ جواب دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, امام احمد رضا خان نے بدعتوں کو ختم کیا ہے کہ بدعتوں کو عروج دیا ہے؟ امام احمد رضا خان تو اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے, اس سے پہلے بزرگوں کے روضے پائے جا رہے ہیں, اس سے پہلے عرس ہو رہے ہیں, اس سے پہلے ان کے قبروں پر لوگ حاضری دے رہے ہیں. الزام امام احمد رضا خان پر لگایا جا رہا ہے. امام احمد رضا خان نے تمہارے کفر کو واضح کر دیا اور مسلمانوں کو متنبہ کر دیا کہ ایمان لوٹنے والی جماعت یہی ہے. یہی بنیادی وجہ ہے کہ آج تم چل رہے ہو تو اعلیٰ حضرت کو گالی دے رہے ہو, اپنی مسجدوں میں اعلیٰ حضرت کو گالی دے رہے ہو, اپنی محفلوں میں اعلیٰ حضرت کو گالی دے رہے ہو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے تعلق سے یہی مولانا کوثر نیازی بیان کرتے ہیں کہ امام احمد رضا خان کی بخشش کے لیے ان کی رب کی بارگاہ میں جو انہوں نے رب کے محبوب کے تعلق سے سلام کا ایک شعر کہا ہے وہی کافی ہے. وہ سلام کا ایک شعر یہ ہے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ